السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، درخواست گزاروں کی انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی استدعا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ای سی پی سے مطالبہ ہے کہ ہمارا سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ متحدہ کے لیے نقصان کا سودا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی کے وسائل پر سب کی نظر پہلے ہی ہے، اب سیٹوں پر بھی سب کی نظر ہوگی۔ راؤ انوار کے انکشافات پر انکوائری ہونی چاہیے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی فنڈز نہ ہونے کا رونا رو دیا۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کئی سالوں سے مالیاتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی شہر کی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں گیس سلنڈر دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ امدادی کارروائیاں جاری، مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ عمارت کے اندر سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ کراچی میں کوئٹہ کی سرد ہوائیں چل پڑیں، درجہ حرارت میں کمی۔ بلوچستان کے شمالی اور وسطی اضلاع شدید سردی کی لپیٹ میں۔ قلات اور زیارت میں درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات نتائج کالعدم کرنے کی درخواست کی سماعت کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات نتائج کالعدم کرنے کی درخواست کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی وکیل علی ظفر نے تمام درخواستوں کو خارج کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں پارٹی پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کیسے انتخابات کرانا چاہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو پارٹی کے ممبر نہیں وہ پارٹی کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ انتخابی نشان نہ دینے کے سنگین نتائج ہیں۔ سیاسی جماعت کی رجسٹریشن پر سوال ہے۔ الیکشن کمیشن کے رکن کے پی کے نے کہا کہ آئین میں ہے قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر کے وکیل نے الیکشن کمیشن کی نگرانی میں قانون کے مطابق دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات منعقد کرانے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی وکیل نے آئین میں بتانا ہے کہ پروسیجر کیا ہونا چاہیے۔ دوسرے درخواست گزار کے وکیل نے بھی انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے کر دوبارہ کرانے کی استدعا کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس کی سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن 1 سال سے الیکشن کمیشن میں زیر التوا پڑے رہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کا پہلا نوٹس دسمبر 2022 کو آیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جس طرح 175 سیاسی جماعتوں کا سرٹیفکیٹ دیا، ہمارا بھی دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ 22 تاریخ کاغذات نامزدگی فائل کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ ہمارے امیدوار لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں اور آپ نہیں مانیں گے تو بہت بڑا رسک ہوگا، جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ ای سی پی سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے الیکشن سے متعلق بیان میں کہا کہ انتخابات شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں تو ہی قبول کریں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے الیکشن سے متعلق بیان میں کہا کہ انتخابات شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں تو ہی قبول کریں گے۔ اگر 2018 کی طرح طے شدہ نتائج آئیں گے تو الیکشن ہو یا نہ ہو اہمیت نہیں رکھتا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے میں نقصان کا سودا زیادہ متحدہ کے لیے ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ صوبے میں تبدیلی لانے کے لیے ایم کیو ایم انتہائی اہم ہے۔ کراچی کے وسائل پر سب کی نظر پہلے ہی ہے،
اب سیٹوں پر بھی سب کی نظر ہوگی۔ خالد مقبول نے کہا کہ سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ابھی ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے میں نقصان کا سودا زیادہ متحدہ کے لیے ہوتا ہے۔ خالد مقبول کا کہنا تھا کہ راؤ انوار کے انکشافات پر انکوائری ہونی چاہیے، اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ ان کے الزامات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ وہ پی پی کا خاص کارندہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملیر اور لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی راؤ انوار کی خاطر بنائی گئی تھی۔ کتنے نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا، ان لوگوں نے ان صاحب سے عقوبت خانے بنوائے ہوئے تھے۔ خالد مقبول کا کہنا تھا کہ تقریباً 50 سے 60 ہزار ارب کرائم، کرپشن، انڈر ورلڈ زمینوں پر قبضہ کر کے لوٹا گیا۔ سندھ کے شہری علاقے، دیہات، لاڑکانہ سب چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں۔ مرتضی وہاب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلدیہ کراچی کے پاس اختیارات تو ہیں مگر وسائل نہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کو ہماری مدد کرنا ہوگی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مرتضی وہاب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلدیہ کراچی کے پاس اختیارات تو ہیں مگر وسائل نہیں ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کو ہماری مدد کرنا ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی فنڈز نہ ہونے کا رونا رو دیا۔ انہوں نے کہا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کئی سالوں سے مالیاتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ گرانٹ کی شکل میں ملنے والے پیسوں کا 95% تنخواہوں اور پینشن میں نکل جاتا ہے۔ میئر کراچی نے کہا کہ نعمت اللہ اور مصطفیٰ کمال کے دور میں وفاق نے کراچی کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ پیپلز پارٹی شہری کی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں جو بھی میئر بنا اس نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے گرانٹ کی توقع کی، اتنا اسپیس نہیں بچتا کہ پیسے ڈیولپمنٹ میں لگا سکیں۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ ریونیو بڑھانے کے لیے ٹیکسیشن رجیم کو ریشنل طریقے سے اپلائی کریں۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور کی مچھر کالونی میں جعفر چوک کے قریب واقع عمارت گر گئی جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور کی مچھر کالونی میں جعفر چوک کے قریب واقع عمارت گر گئی جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع اور پولیس کے مطابق ماڑی پور مچھر کالونی میں واقع عمارت کے اندر سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں، امدادی کارروائیاں جاری ہیں، مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق دھماکے سے عمارت گر گئی جس کے ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق عمارت میں سلنڈر دھماکے کے 8 زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال انتظامیہ سلنڈر دھماکے میں جاں بحق 2 افراد کی لاشوں کو سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے شمالی اور وسطی اضلاع شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ قلات اور زیارت میں درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ کوئٹہ میں پارہ -1 اور بارکھان میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے شمالی اور وسطی اضلاع شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق قلات اور زیارت میں درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ کوئٹہ میں پارہ -1 اور بارکھان میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پہاڑوں پر برف باری سے سردی کی شدت بڑھ گئی جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب مصنوعی بارش کے بعد لاہور میں اسموگ پھر چھانے لگی۔ فضائی آلودگی کی شرح 280 ہو گئی۔ بھارتی شہر کولکتہ 200 AQI کے ساتھ دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر ہے۔ ادھر کراچی میں بھی رات سے سرد ہوائیں چلنے لگی جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شہر قائد صبح کے وقت 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز سرد ہواؤں کی لپیٹ میں ہے جبکہ درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ محسوس کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کے بعد کم سے کم درجہ حرارت 10 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں مغربی سسٹم کے اثرات نمودار ہوتے ہی کراچی میں بھی کوئٹہ کی سرد ہوائیں چل پڑیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہونے والے مغربی سسٹم کے عقب میں موجود کولڈ ایئر سندھ اور بلوچستان پر اثر انداز ہو رہی ہیں، تاہم مغربی سسٹم ملک کے بالائی علاقوں کی جانب منتقل ہو چکا ہے۔ شمال مشرقی سمت کی ہوائیں اتوار کی درمیانی شب سے چلنا شروع ہوئیں۔ ہواؤں کی رفتار 38 کلومیٹر تک تجاوز کر سکتی ہے۔ آج صبح شہر کی فضاؤں پر دھند چھانے کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہوئی اور حد نگاہ 2 کلومیٹر ریکارڈ ہوئی۔ آج شہر کا کم سے کم پارہ 15.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی بلوچستان کی ہواؤں کے اثرات کے نتیجے میں منگل اور بدھ کو درجہ حرارت مزید گر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ کراچی میں 18 دسمبر سے سرد موسم کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔